بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کامیابی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے منہ میں سونے، چاندی، سلور یا پیتل کا کوئی چمچ نہیں تھا۔ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے والے لاکھوں خاندانوں میں سے کسی ایک خاندان میں پیدا ہونا کون سی خوشبختی کی بات سمجھی جا سکتی ہے؟ معاشی پسماندگی کی چکی میں پیسنے والے 8 بچوں کے کمپری کی حالت میں پالنے کی ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے میرے ماں باپ، جنہوں نے خوشحالی کی بھی شکل نہ دیکھی، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر محرومیوں کی سولی پر چڑھی ہوئی میری ماں، گروتھی ترستی اور لاچار زندگی جیتے جیتے بالآخر ہار گئی۔ میرے باوقار مزدور باپ کے ساتھ شانہ بشانہ مشقتوں کا بوجھ بانٹتے بانٹتے میری ماں اتنا تھک گئی کہ خاموشی سے پیشگی کے آرام کو اپنا لیا۔ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ ماں کی بیماری لا علاج نہ تھی۔ امی کو بر وقت اسپتال نہ پہنچوا سکتا تو صحت کی بنیادی سہولتوں سے محرومی ان کی موت کا سبب بنی۔ سوچتا ہوں امی جلدی اسپتال آ جائیں تو شاید ان کی جان بچ جاتی۔ پھر سوچتا ہوں بھلا ایک گدھا گاڑی آخر کتنی تیز چل سکتی ہوگی۔ آج نئے ماڈل کی شاندار گاڑیوں میں گھومتا ہوں تو امی کی بھی یاد آتی ہے اور سخت دلاتی ہے، کاش میں اپنی ماں کے لیے اس بے بسی کے لمحے میں کچھ کر سکتا، لیکن میں تب اتنا چھوٹا تھا کہ یہ تک احساس نہ تھا کہ میں نے کھویا کیا ہے۔ میں اس لیے روتا تھا کہ سب بہن بھائی روتے تھے، بلکہ کئی بار تو اس لیے روتا تھا کہ چپ کروانے کے لیے بابا جان سے بسکٹ یا چند سکتے مل جاتے، اور سوچتا ہوں کاش امی تھوڑا ایسا انتظار کر لیتی تو آج جاتے۔ میں انہیں دنیا کی سب سے اچھی اسپتال لے جاتا اور ہر قیمت پر ان کے لیے خدا سے چند سانسوں کی التجا کرتا۔ بچپن تا آسودگی، پریشانی، مرحومی اور تکدستی کی داستان تھا۔ خواہشوں کی جستجو تو دور کی بات، ضرورتوں تک بھی رسائی نہ تھی۔ اپنی پسند کے کپڑے بھی نہ پہنے، امیر رشتہ داروں کی طرف سے بھیجے گئے پرانے استعمال شدہ کپڑے پہن کر گزارا کیا۔ چھپکتے دیکھتے لکڑا ایک کھلونوں کی بجائے اپنے ہاتھ سے بنائے مٹی کے کھلونوں پر ہی اکتفا کیا۔ زندگی میں ہر چیز کی تھی تنگ دستی، غربت، بیماری، بے بسی اور مایوسی کا راج تھا۔ زندگی محرومیوں سے بھری پڑی تھی۔ گھر کا جذباتی نمبر پھر خطرناک حد تک پہنچ چکا تھا۔ ہاتھ تنگ ہے کہ الفاظ سن سن کے کان پک گئے تھے۔ زندگی ادھر پر چل رہی تھی، روزمرہ کے سودا سلف کے لیے ادھار، مالک مکان سے ادھار، دودھ والے سے ادھار، حتیٰ کہ سکول کی فیس بھی ادھار۔ ہر مہینے ٹیچر کلاس سے نکال دیتے، جاؤ گھر سے فیس لے کے آؤ۔ گھر سے جواب آتا، ابھی پیسے نہیں ہیں۔ کئی بار تنگ آئے گھر میں سے کوئی کہتا، نہیں ماسٹر صاحب سے کہو ہمارے نام کاٹ دیں۔ آج پیچھے موڑ کے دیکھوں تو ان تمام محرومیوں، تنگ دستیوں اور مشکلات کے باوجود مجھے اپنا بچپن یادگار محسوس ہوتا ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر ہم اپنا کھیل کا سامان بھی خود ہی بنا لیتے تھے۔ کبھی پولی تھین کے شاپنگ بیگز اور کپڑوں کو جلا کر ایک سخت قسم کی گیند نما چیز بنائی، تو کبھی پرانے کپڑوں اور تکیوں کو سوئی دھاگے سے کسی کے کرکٹ کھیلنے کے لیے کشڈو تیار کیا۔ بہن جیسے ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کر کپڑے دھوتی، وہی ہمارا پیٹ بن جاتا۔ کسی درخت پر چڑھ کر اس کی کوئی مضبوط نینی جو آگے سے ذرا موڑی ہوتی کاٹی جاتی اور وہی ہماری ہاکی بن جاتی۔ پرانی کتابیں، پرانے کپڑے، پرانے جوتے، بیگ ہمارے ساتھی رہے۔ کلاس کے دیگر بچوں کی نئی کتابیں، بیگ، کپڑے اور جوتے دیکھ کر ہماری ادھوری آرزو جاگتی، لیکن محرومی کی اور ان آرزوؤں کو پھر سے ملا دیتی۔ باقی بچوں کو سکول سائیکل پر آتا جاتا دیکھتے تو بڑی خواہش بڑھتی کہ کاش ایک سائیکل ہمارے پاس بھی ہوتی۔ ہر بار فرسٹ آنے پر سائیکل دلوانے کا وعدہ تو ہوتا، لیکن سکول سے ہائی سکول اور کالج سے یونیورسٹی تک کبھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی سواری ہمارے مقدر نہ بن سکی۔ البتہ کچھ پیسے جمع کر کے مہینے میں ایک آدھا بار کرائے کی سائیکل پر سڑک خوب مزے کیے، لیکن جیسے جیسے گھنٹہ پورا ہونے کا خیال آتا سارا مزہ کرا ہو جاتا۔ سائیکل واپسی کر کے گھر پیدل آنا بہت ہی برا لگتا تھا، لیکن زندگی آگے بڑھتی چلی گئی۔ ماں باپ غریب ضرور تھے، لیکن شعور، علم و آگاہی ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ ابو نے کبھی سکول کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن اعلیٰ درجے کی شاعری لکھتے تھے۔ اردو زبان پر انہیں اردو دانوں کی طرح عبور حاصل تھا۔
اور بے سور و سامانی اور وسائل کی شدید قلت کے باوجود ان کے لباس، گفتار اور طرز عمل سے وقار جھلکتا۔ محنت، سچائی اور بلند عزمی میں نے انہیں سے سیکھی۔ امی خاص طور پر چاہتی تھی کہ ان کے بچے پڑھیں، اسکول جائیں۔ ابو نے 6 بیٹیوں کے ہوتے ہوئے کبھی کسی کو اپنا ساتھ کام میں نہیں لگایا، خود مشقتیں جھیلیں لیکن بچوں کو تعلیم کا راستہ دکھایا۔ اس مقصد کو پانے کے لیے انہوں نے لالاتعداد قربانیاں دیں۔ میں نے انہی سے سیکھا کہ کوئی اعلیٰ مقصد بغیر قربانی دیتے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ میرے والدین نے بچوں کی تعلیم اور شاندار مستقبل کے لیے کتنی ہی اجرتیں کی، کتنے ہی گھر بدلے، کتنے ہی ذرائع آمدن اختیار کیے، کتنے ہی دکھ جھیلے اور کتنی ہی بار بے گھری کی اذیت۔ ان کی قربانیوں کا اندازہ وہی کوئی دوسرا نہیں لگا سکتا۔ وہ جانتے تھے کہ جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی ہی بڑی قربانی دینی ہوگی۔ انہیں یقین تھا کہ جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ہوگا۔ ہاں، انہیں اس بات کا شاید پتہ نہیں تھا کہ قربانی کے انعامات اور ثمرات آنے پر وہ خود ان سے مستفید نہیں ہو پائیں گے۔ میں نے اپنے ابو سے سیکھا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم زندگی میں کہاں کھڑے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اب کہاں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے فیصلے ہی ہماری تقدیر کا تعین کرتے ہیں۔ لیا کے ریلے ٹیلوں کے چھوڑنے کے فیصلے سے لے کر ٹوبا ٹیک سنگھ سے مہانیہ تو الا اور پھر فاروق آباد تک کی نہ جانے کتنی ہجرتوں کے فیصلوں کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا: بچوں کی تعلیم اور بہتر کل کی جستجو۔ اپنے بہتر کل کی تلاش میں فاروق آباد سے لاہور تک میری پہلی ہجرت بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ محنت میں مظلمت کی چلتی پھرتی مثال میرے امی ابو جب بھی میرے ہیرو تھے۔ جب بغیر کسی دباؤ کے میں نے سیلز مین کی نوکری کی، الیکشن کے دنوں میں کرکٹی دوپہروں پر گاؤں گاؤں پھر کر وال چیکنگ کی، انٹرمیڈیٹ میں گولڈ میڈل کے باوجود میری فیکٹری میں مزدوری کرنے میں کبھی آر محسوس نہ کرنا بھی انہی کی تربیت کا اثر تھا، لیکن اپنی کمائی کبھی ان کی تھیلی پر رکھ سکوں یہ خوش بختی میرے حصے میں نہ آ سکی۔ میرے ابو نے زندگی بھر کسی اور پر انحصار نہ کیا، انہوں نے اپنے بل بوتے پر جینے کا سبق مجھے بھی سکھایا۔ میں نے ان کی زندگی سے نتیجہ اخذ کیا کہ جب تک آپ اپنی زندگی کے 100% ذمہ داری خود نہیں اٹھاتے، زندگی کی رہے گی، جامد رہے گی، آگے نہیں بڑھے گی۔ میں نے اس سے سیکھا کہ زندگی شکایتیں کرتے رہنے سے نہیں بلکہ ذمہ داری لینے سے الہاتی ہے۔ آدھی ذمہ داری لینے سے آدمی زندگی نہیں بدلتی، پوری ذمہ داری لینے سے بھی ساری زندگی نہیں بدلے گی۔ حیران مت ہوں، شروع میں تھوڑی سی بدلے گی لیکن ذمہ داری اٹھانے رکھنے سے جلد ہی ساری کی ساری بدل جائے گی۔ اگر بھی پھر آپ نے زندگی میں شکایت کی ہے، دوسروں کی وجہ سے خود کے پیچھے رہ جانے کا رونا رویا ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ اپنی زندگی کی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر خود بیٹھنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں۔ میری زندگی غربت کی پگڈنڈیوں سے خوشحالی کی شاہراہ پر کیسے پہنچ گئی؟ سر جھکا کے جیو کی چلتی پھرتی مثال کے سر اٹھا کے جیو کے پیغام کو پھیلانے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ کوئی معجزہ ہوا؟ معجزہ ہی تو لگتا ہے، کیونکہ سفارش نہیں تھی، بڑے لوگوں سے تعلقات نہیں تھے، پرچی نہیں تھی، سیاستدانوں کی حمایت نہیں تھی، وزیروں تک دستری نہیں تھی، ساتھ چلنے والے لوگ نہیں تھے۔ یوں کہتے کہ کامیابی کا دروازہ کھولنے کے لیے کوئی بھی پیچ چابی میرے پاس نہیں تھی۔ اثر و رسوخ رکھنے والے رشتہ دار نہیں تھے، ریفرنس بننے والے دوست نہیں تھے، فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، تجربہ نہیں تھا، قسمت نہیں تھی، وسائل نہیں تھے، مواقع نہیں تھے۔ اگر مواقع تھے تو ان سے فائدہ اٹھانے کا سلیقہ نہیں تھا، مجھے نہیں تھی، شعور نہیں تھا، سچ پوچھیے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں اگر تھا تو ایک جذبہ تھا، ایک تڑپ تھی، ایک آگ تھی، ایک جوش تھا، ایک خواب تھا سر اٹھا کے جینے کا۔ لیکن کیا یہ جذبہ، تڑپ، آگ، جوش اور خواب کامیابی کی شاہراہ تک لانے، سر اٹھا کے جینے کے لیے کافی ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ نہیں۔ ہاں یہ سب ضروری بہت تھا، ان کے بغیر کامیابی کو اپنی طرف مائل کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن کوئی چیز ہے جو ان سب سے بڑی تھی، اہم تھی اور زندگی ساز تھی۔ تو وہ کیا تھی؟ وہ سوچ کی ذرا سی تبدیلی تھی، ایک انداز فکر تھا، چیزوں کو دیکھنے اور پرکھنے کا ایک نیا زاویہ تھا۔ وہ ایک احساس تھا، ذمہ داری کا احساس، جس نے دل میں ایک سوچ کو جگہ دی کہ اس وقت میں جہاں بھی ہوں، جس طرح کی بھی زندگی ہی رہا ہوں، اور جو بھی ناکامیاں، مایوسیاں، ستم، ظریفیاں، تنگ دستیاں، نااستوگیاں اور بدحالیاں میری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری صرف ایک ہی شخص پر عائد ہوتی ہے اور اس کا نام ہے
کیسر عباس میرے سر جھکا کے جینے کی ذمہ داری خود میرے اپنے سر ہے۔ میرے والدین ذمہ دار ہیں، نہ معاشرہ، نہ اساتذہ، نہ سکول، نہ تعلیمی ادارے، نہ حکومت، نہ معاشی و اقتصادی صورتحال، نہ ہی مہنگائی کا پیاس۔ میں نے خود کو سمجھا لیا کہ میری ناکامیوں اور نامرادیوں کے پیچھے نہ امریکہ ہے، نہ CIA، نہ رئی کا کوئی ایجنٹ ہے، نہ 9/11 کا واقعہ، نہ اس کی ذمہ داری دہشت گردوں پر ہے، نہ ملک کی سیاسی جماعتوں پر۔ اپنی ناکامی اور شکست کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ ہی پر عائد ہوتی ہے، بس میں خود ذمہ دار ہوں۔ آخر میری سوچ میں ایسی تبدیلی آئی کیسے؟ سادہ کی بات ہے، میں نے زندگی کی 24 سال ان تمام چیزوں سمیت بے شمار شخصیات، واقعات اور حالات کو اپنے آگے نہ بڑھ سکنے کا قصوروار قرار دے کر دیکھ لیا، لیکن کچھ وار لیا فائدہ نہ ہوا۔ میں نے اپنے علاوہ ہر چیز کو اپنی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن زندگی نہ بدلی، زندگی ٹھہری رہی، زندگی ناکامیوں سے امکنار رہی۔ میں سر جھکا کے جیتا چلا گیا، لیکن جس دن میں نے سوچ لیا، تہیہ کر لیا کہ اپنی زندگی کے بدلنے یا نہ بدلنے کی ذمہ داری میرے سوا کسی اور پر عائد نہیں ہوتی، اور نہ ہی اپنے سوا کسی اور کو میں ناکامیوں کا الزام دوں گا، وہی دن میری زندگی میں ایک شاندار تبدیلی کا پیغمبر ثابت ہوا۔ میں نے خود سے آپ کا عہد کر لیا کہ میں ہی ذمہ دار ہوں، اور جب تک میں ذمہ داری کا حق ادا نہیں کروں گا، کچھ نہیں بدلے گا۔ میں نے سیکھ لیا، سمجھ لیا کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو چکا، اسے کسی نہ کسی طرح میں نے ہی ہونے کا موقع، وجہ یا رشتہ دیا، اور آگے میری زندگی میں جو کچھ بھی ہوگا، اس کی ذمہ داری میں کبھی کسی اور پر نہیں عائد کروں گا۔ میں کھلے دل سے نتائج کو تسلیم کروں گا، واضح ثبوت ہونے کے یا باوجود کسی اور کے بجائے خود کو ہی ذمہ دار ٹھہراؤں گا، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ ایسا کرنا بے حد مشکل تھا، آسان نہیں تھا، تلخ تھا، تکلیف دہ تھا۔ کئی بار ایسا کرنا خود کے خلاف اعلان جنگ سے کم نہیں تھا۔ بیشتر دفعہ اندر کی وفائی فوجیں پوزیشنیں سنبھال کر خود کے کم دفاع کا ارادہ کر لیتی تھی، لیکن میں نے توپوں کے رخ خود کی طرف ہی موڑ رکھے۔ مجھے لگا اس طرح ذمہ داری نبھانے سے میں خود کو مارے ڈالوں گا، خود کو خود ہی کچل دوں گا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ہر بار ذمہ داری لینے کے بعد مجھے خود کی کوئی نہ کوئی خامی، کمزوری اور بہتری کا سراغ مل ہی جاتا۔ یوں میں نے دوسروں کو بدلنے کے بجائے خود کو بدلنے سے سفر کا آغاز کیا، اور کمال ہے کہ سفر رائے گاں نہیں کیا۔ مثال کے طور پر، جب ایک بڑی کمپنی کے ہیومن ریسورس ہیڈ نے میرے رنگ برنگے لباس پر کڑی تنقید کی، مجھے شرمندہ کیا اور میرا مذاق اڑایا اور کہا کہ آپ ہمارے لوگوں کو گرومنگ کی کیا ٹریننگ دیں گے، آپ کا تو اپنا حلیہ اس قابل نہیں ہے۔ اور ابھی میں یہی باؤنسر سہ نہ پایا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کلین بولڈ کر دیا گیا۔ جناب برآمد مانیں گے، آپ ترمیز کم اور جوکر زیادہ لگ رہے ہیں۔ میرا دل کیا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس شرمندگی سے بچ جاؤں۔ کئی دن تک اس کی توہین آمیز آواز میں راتوں کو خوابوں میں بھی میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ اس بے عزتی کے لیے میں کسے ذمہ دار ہو سکتا ہوں؟ بے ساختہ میں نے سوچا، یہ تو سراسر اس کی زیادتی ہے۔ اس کو احساس کرنا چاہیے تھا کہ اس کو لباس اور حلیے کی بنیاد پر میری شخصیت کا تجزیہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کو میری قابلیت دیکھنی چاہیے تھی، نہ کہ ظاہری رنگ و روغن۔ دل نے بہانے گھیڑے، لیکن جب تک میں الزام، شکایت اور احتجاج کی کیفیت میں رہا، میری زندگی ٹھہری رہی، رکی رہی، جامد رہی، ناکام رہی۔ اگلے ہی لمحے میں نے خود سے فیصلہ کن انداز میں کہا، کچھ بھی ہو میں ہی ذمہ دار ہوں۔ لیکن کیسے؟ جیسے ہی یہ سوال میں نے اپنے ذہن کی سرچ انجن میں ڈالا، جواب میں ہزاروں ویب سائٹس کھل گئیں۔ تم اس لیے ذمہ دار ہو کہ تمہارے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں۔ مگر میں ڈھنگ کے کپڑے افورڈ نہیں کرتا۔ اگر تم افورڈ نہیں کرتے تو یہ اس کا قصور نہیں۔ اگر تم پیسے نہ ہونے کی بیماری کا شکار ہو تو یہ بھی کسی کا قصور نہیں ہے۔ اگر تمہیں کپڑے پہننے کی سینس نہیں ہے تو یہ بھی ذمہ داری تمہاری اپنی ہے۔
میرے اندر کا ذمہ دار انسان اپنی ذمہ داری نبھانے پر تل گیا تھا۔ اگر تم اسے اس قابل نہیں لگے کہ وہ تمہارے ساتھ عزت سے پیش آئے تو بھی تم ہی اس کے ذمہ دار ہو۔ یہ ذمہ داری لینا سب سے مشکل کام تھا، اس لیے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کاروباری دنیا میں لوگ کن باتوں سے ایک دوسرے کو بیچ کرتے ہیں۔ تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ جس چیز کی ٹریننگ تم دوسروں کو دینے آئے تھے اس پر تمہیں واقعی مکمل عبور نہیں ہے۔ تمہیں وہ تمام تقاضے پورے کرنے چاہیے تھے جو ایک کامیاب ٹریز کے لیے ضروری ہے، اور چونکہ تم اسے ایک کامیاب تر میز پر نہیں لگے اس لیے تمہارے ساتھ اس نے وہ سلوک نہیں کیا جو وہ ایک کامیاب ٹرینر کے ساتھ کرتا۔ لہٰذا اگر تم اس ایک کامیاب ٹرینر نہیں لگے تو بھی یہ تمہارا خود کا قصور ہے۔ اگر اس نے تمہیں عزت نہیں دی تو اس کو کم ظرف کہنے سے تمہاری زندگی آگے نہیں بڑھے گی۔ تمہاری زندگی تب آگے بڑھے گی جب تم یہ سیکھ جاؤ کہ ایک قابل عزت کیسے لگنا اور بننا ہے۔ میرا دماغ خیالات، انوکھی سوچوں اور پرجوش احساسات سے بھر گیا، اور پھر میں نے سوچا کہ کم چیزوں کو باوجود اپنے لباس، شخصیت اور حلیے کو کیسے پروفیشنل رکھنا ہے۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ بے سر و سامانی کے باوجود کلائنٹ کے سامنے کیسے خود اعتمادی کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ میں نے سیکھا کہ کیسے اپنے اندر کے حالات کے منفی اثرات کو باہر کی دنیا بلا وجہ ظاہر ہونے سے روکنا ہے۔ کیسے ایک راک رکھاؤ رکھتا ہے۔ پھر واقعی پاکستان کرکٹ بورڈ میں قومی کرکٹ ٹیم کو پیک پرفارمنس ٹریننگ دیتے ہوئے میں نے وہ بحرم قائم رکھا۔ میں سب سے پہلے قذافی اسٹیڈیم پہنچا اور سب سے بعد میں نکلتا تاکہ کوئی مجھے پیدل یا ویگن میں کیا ہو کے کھڑا ہوا نہ دیکھے۔ جب میں کڑکتی دوپہر میں پیدل ہی چلتا رہتا، لیکن یہ جانتا تھا کہ شدید گرمی میں بھی کارپوریٹ دنیا میں لوگ سوٹ اور ٹائی پہنتے ہیں، لہٰذا میں بھی کوشش کر کے وہی پہنتا تھا، اور ملاقات سے پہلے اس کمپنی کے واش روم میں جا کے کتنی ہی دیر اپنے پسینے سکھاتا، حلیہ درست کرتا، اور پھر ان کا کانفرنس روم میں ایسے ہی دکھائی دیتا جیسے وہ مجھے دیکھنے کی توقع کرتے تھے۔ میں ہر روز سر اٹھا کے جینے کا عزم کرتا رہا۔ زندگی ہر روز بڑی بے دردی سے مجھے پچھاڑتی رہی۔ میں ہر نئی صبح ایک نئے جذبے کے ساتھ نئی منزلوں کی تلاش میں نکل پڑتا۔ زندگی ہر شام میرے قدموں کے ساتھ ناکامیوں کی بوجھ باندھ کر مجھے اپانچ بنانے کی تیاری کرتی رہی۔ ہر نئے دن میں خود کو شاندار کل کی نوید سناتا، اور ہر رات میری سسکیوں کو گواہ بنتی، ناکامیوں، مرحومیوں، چھڑکیاں، افسردگیاں، نامرادیاں، مایوسیاں میرا گھیراؤ کر لیتی۔ مجھے اپنے مرحوم والد کی شاباش بری سرگوشیاں خوابوں میں سنائی دیتی۔ گرنا بری بات نہیں، گرے رہنا اور دوبارہ نہ اٹھنا بری بات ہے۔ اگلی صبح میں ناکامیوں کے سارے وار ورد کے ساری ٹیمیں، حوصلہ شکنی کے سارے جملے ملا کر سر اٹھا کے جینے کے عہد کی تجدید کرتا، اپنی زندگی کی باتیں اپنے ہاتھوں میں رکھنے کا عزم کرتا اور نکل پڑتا سر اٹھا کے جینے کے سفر پر۔ ایسا نہیں کہ اگلے ہی دن میرا سفر وسیلہ ظفر بن جاتا، اس دن درد کی شدت پہلے سے بھی بڑھ جاتی۔ شام کو نڈال، نامراد اور ناکامیوں کے بوجھ سے لدا ہوا کسی بے بس سٹاپ پہ کھڑا جیب سے ساری جمع پونجی نکال کے گن رہا ہوتا۔ بس میں بیٹھنے کے پیسے پورے نہ ہونے کے باعث کسی انجان منزل کی طرف تھکن سے چور پیدل ہی چل پڑتا۔ رات تک سر اٹھا کے جینے کی آرزوئیں آخری سانسوں پر پہنچ جاتی، بے در پہ ناکامیوں جذبے، لگن اور ہمت کو امتحان میں ڈالتی۔ میں سوچتا آج تو حد ہو گئی، میری بس ہو گئی ہے، اب اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ پھر دور کہیں سے شاباش کی سرگوشیاں اپنے ساتھ کیسے وعدے اور 764 خواب مجھے اپنی طرف کھینچتے۔ سر اٹھا کے جینے کی آرزو ایک پھر پوری آب و تاب سے انگڑاتی لیتی، دل ولولے سے بھر جاتا، آنکھوں میں چکا آ جاتی، جذبوں کو ایک نئی جلال جاتی، اور میں اپنے خوابوں کے تعاقب میں دل و جان سے نکل کھڑا ہوتا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب برسوں کی ریاستیں رنگ لے آئیں، رنگ زندگی سر اٹھا کے جینے کی ڈگر سے شناسا ہو گئی، اور بالآخر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ زندگی بدلی تو بہانوں کی زنجیریں توڑنے سے زندگی نے سر اٹھا کے جینا شروع کیا، تو میں اپنا بوجھ خود اٹھانے کا فیصلہ کرنے سے زندگی بہتر ہوئی، تو الزامات سے تو
توبہ کرنے سے زندگی بدلی تو شکایت کے پلندے کو سمیٹنے سے، ذمہ داری اٹھانے سے، خود انحصاری سے، اپنی ذات پر بھروسہ کرنے سے اور یہ طے کرنے سے کہ 100% ذمہ داری اٹھانے سے ہی فرق پڑے گا، 99% ذمہ داری اٹھانے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ تو کیا آج سے آپ اپنی زندگی کی 100% ذمہ داری اٹھائیں گے؟ یہی تیاری، یہی عہد، یہی فیصلہ، یہی تیار، یہی عزم دراصل سر اٹھا کے جینے کی طرف آپ کا پہلا قدم ہے۔ تو کیا آپ سر اٹھا کے جینے کے لیے تیار ہیں؟